بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5ویں پارے کا ایک چھٹے رکوع کا آغاز ہوا ہے اور سورہ نساء کی 60ویں آیت کریمہ آپ حضرات نے تلاوت کی، سماعت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرف پہنچ کر اپنے فیصلے کروائیں، جبکہ ان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت یعنی گمراہی، ضلالت، بت اور شیطان کا انکار کریں، کفر کریں. کفر اللہ کا نہیں، کفر شیطان کا کریں. انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ کفر قرآن کا نہیں بلکہ کفر بت پرستی کا کریں. لیکن یہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ حضور آپ پر ایمان لائے، یعنی منافقین کی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. یا یہودی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. عیسائی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کا بھی انکار کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. حاضرین کرام، اس آیت پاک میں 2 اہم امور بیان کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود کو مومن تو کہتے ہیں مگر ان کو کفر کی باتیں پسند آتی ہیں، منافقین کی باتیں پسند آتی ہیں، غیر مسلمین کے طریقے پسند آتے ہیں. ان کو قرآن مجید اور احادیث پاک کی تعلیمات سے الفت نہیں ہوتی مگر معاذ اللہ کفر و شرک کرنے والوں کی باتیں اور ان کی تعلیمات سے محبت ہوتی ہے. یا وہ بد مذہبوں کے طور طریقے کو پسند کرتے ہیں، اسلام کی تعلیم سے دور رہتے ہیں. پھر وہ کیسے مومن ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک بھی رہیں گے. تو یہ لوگ جو ایمان اور کفر کو لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں مومن نہیں ہو سکتے. حاضرین کرام، یہاں ایک بات اچھی طرح یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں اور بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سارے مذہب کے لوگ مل جل کر رہیں. تو سارے مذاہب کے لوگ مل جل کر رہنے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے، لیکن اتنا گھلنا ملنا بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ مومن اور کفر میں، کافر اور مومن میں فرق نہ رہے. اتنا تعلقات باقی رکھنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم مسلمان اپنے طور طریقے بھول جائیں، کفر و شرک کی تمیز کیے بغیر جو دل میں آئے کر لیں. یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں، میل جول اس معنی میں ہے کہ ہماری اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو اور یہودی ہو، جو بھی ہو، وہ اگر اس سے کسی جسمانی مدد کی ضرورت ہے تو ہم اپنی قوت کا صرف کریں، مالی مدد کی ضرورت ہے تو ہم اپنا مال صرف کریں. اس کو جس چیز کی ضرورت ہے ہم وہ اس کی ضرورت پوری کریں. اس کو میل جول کہتے ہیں. لیکن ایمان کو چھوڑ دینا، کفر اختیار کر لینا اور خاندانی تعلقات رشتے کی شکل میں بدل دینا، یا پھر معاذ اللہ مسجد اور دوسرے طور طریقے میں فرق باقی نہ رکھنا،
تو یہ کسی بھی صورت میں اتحاد بین المذاہب نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس سے بھی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے بہرحال ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم صرف خود اپنے آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں ہماری اولاد کو بھی دین اسلام کے حقانیت اور سچائی کیا ہے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق کیا ہے اس کو واضح کرنا لازم ہے، اور یہ آج ہمارے درمیان واضح نہیں ہے۔ اس لیے دنیاوی تعلیم کے نام پر آج معاذ اللہ کفر و شرک سکھایا جا رہا ہے، بت پرستی سکھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کو بھلایا جا رہا ہے، اور انبیاء وغیرہ نبی میں برابری کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہماری قوم مسلم کی اولاد دین سے اتنی دور ہے کہ اس کی تعبیر یہاں کی گئی ان یضلہم ضلالا بعیدا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو بہت دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ وہ جو شیطان کی چاہت ہے آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ اہل اسلام میں بڑے حضرات اور ذمہ داروں کی بے توجہی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس سے اس کے آس پاس رہنے والے اور اس کے پڑوس اگرچہ کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں امن اور سلامتی محسوس کریں کہ ان کے پاس امن ملتا ہے، ان کے پاس سلامتی ملتی ہے۔ مومن وہ ہے کہ معمولی سے ایک سڑک بھی پار کرنے کے لیے کوئی کمزور اور ضعیف مسلمان پر بھروسہ کر کے اس کا ہاتھ تھامے، تو یہ ہمدردی بالکل جائز ہے اور کرنا لازم ہے مسلمانوں، لیکن اپنا دین بیچ دینا، طور طریقے بھلا دینا، غیروں کی صورت شباہت اختیار کر لینا اور ان کے طور طریقے کو ایسے سمجھ لینا کہ یہ بھی ہمارے لیے جائز ہے، تو یہ کسی بھی صورت میں ایمان کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس آیت پاک میں ایمان والوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، منافق عام طور پر یہودی تھے مگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے ظاہر کر دیے، اور یہ جو منافقین تھے یہ مدینہ شریف میں آئے تھے، شہر مکہ میں منافقین نہیں تھے، خالص مشرک خالص مسلمان۔ جب ہجرت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک آئے تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں بادشاہت سلطنت حقیقت میں نہ ہوتے ہوئے بھی پورا روب و دبدبہ قائم تھا۔ سارے مدینہ پاک میں وہی قانون، وہی اصول، وہی ضابطے چلتے تھے، چاہے وہ عبادت کے ہوں یا معاشرتی زندگی کے ہوں یا تجارت کے میدان کے ہوں، ہر جگہ وہی طریقے چلتے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے ہیں۔ تو یہ روب و دبدبہ، یہ غلبہ دیکھ کر یہودی چونکہ مدینہ پاک میں زمانہ دراز سے تھے تو ان میں بعض خالص مسلمان ہو گئے، ایمان لا لیے، بہت سارے حضرات ہیں جو پہلے یہودی تھے عیسائی تھے مگر مسلمان ہو گئے، لیکن بعض ایسے بھی تھے کہ وہ بالکلیہ طور پر اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے مگر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگے، کیونکہ ان کو اس میں بنیادی دو فائدے تھے۔ بنیادی طور پر ایک فائدہ یہ تھا کہ ان کو جو ٹیکس وغیرہ دینے کا معاملہ ہوتا تھا اس سے بچتے تھے۔ جہاں اب جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں کی ساری پبلک ٹیکس دیتی ہے، تو یہ ٹیکس جو حکومت کو دیتی ہے وہ ہمارے مال جان وغیرہ کی حفاظت کے لیے دیتی ہے یا پھر ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دیتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی جب اسلامی حکومت اور سلطنت قائم ہوتی تھی تو جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا سال میں ایک مرتبہ، تو وہ جو ٹیکس دینا ہے اس سے بچنے کی خاطر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیے۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، کیا اسلامی حکومت میں مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا؟ ضرور لیا جاتا تھا، اس کا نام ٹیکس نہیں تھا، اس کا نام زکوٰۃ تھا، بس اتنا فرق ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلامی حکومت ہے تو مسلمانوں کو چھوٹ ملی اور جو ہے غیر مسلمین سے ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ یہ دشمنان دین ایسی باتیں باور کراتے ہیں اور آدھی چھپا کر آدھی بتاتے ہیں۔ اب
माशाअल्लाह हमारे लोगों को चूंकि ज़्यादा दीनी मालूमात नहीं रहती, गहराई बातों का पता नहीं रहता, इसलिए ये न्यूज़ चैनल वालों से मुतासिर हो जाते हैं, जो इस्लाम पे इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी बातों से मुतासिर हो जाते हैं। अब सोचने लगते हैं शायद ऐसे ही था, नऊज़ुबिल्लाह। अधूरी मालूमात इंसान का ईमान भी ख़राब कर देती हैं और उसकी दुनिया भी ख़राब कर देती है। तो इसलिए मालूमात कभी अधूरी नहीं रखनी चाहिए और हर एक सुनी हुई नई बात पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। खास तौर पर दीन के दुश्मनों से अगर सुने, ये उसूल बना लें कि दीन के दुश्मनों से जो सुनेंगे पहले हम उसे झूठा समझेंगे, बाद में उसकी तहकीक करेंगे, सही है या गलत है बाद में मालूम करेंगे, मगर पहले ये कह देंगे कि ये झूठ है, क्योंकि उनकी बात दीन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ है और हमारे दीन के खिलाफ है। इसलिए तो ये टैक्स से बचने की खातिर ये लोग अपने आप को ईमान वाला जाहिर करते थे, मगर दिल में ईमान नहीं था, कुफ्र था, शिर्क था, इनकार था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे, कुरान को किताब नहीं मानते थे, वो नमाजें भी पढ़ते थे, उनके सारे ज़ाहिरी मतलब थे। तो दूसरी वजह ये थी कि वो मुसलमानों के साथ रहकर जो एक किस्म की बेचैनी या फिर तानो तशनी वगैरह, शायद मुसलमान हमें अलहदा कर देंगे, उनका गलबा है, शायद हमको हमारे हक नहीं देंगे, ऐसा खौफ था। उस खौफ की खातिर कि उनको कोई हक ना मिले, इस खौफ की खातिर वो अपने आप को मुसलमान जाहिर करने लगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इनको कहते हैं मुनाफिकीन। मगर ये भी एक बात अच्छी तरह याद रखें कि मुनाफिक जो मुनाफिक थे वो हुजूर अकरम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक थे। बाद में कोई मुनाफिक को मुनाफिक नहीं कहा जा सका। जो सरकार के ज़माने में मुनाफिक थे वो बाद में भी मुनाफिक ही थे, लेकिन बाद के ज़माने में यानी ताबीन के ज़माने में, उनके बाद में, आज के ज़माने में हम और आप या कोई भी खुले तौर पर ये नहीं कह सकते कि किसी आदमी के बारे में ये मुनाफिक है, इसलिए कि दिल का हाल अल्लाह ताला ने नबी को बताया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में लोगों के दिल, उनके चेहरे देखकर फरमाते थे ये मुनाफिक है, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र लोगों के दिल की कैफियत पर होती थी। हुजूर ये जानते थे किसके दिल में ईमान है, किसके दिल में कुफ्र है, अगरचे कि वो नमाज भी पढ़ता हो, मगर सरकार देखते थे। इसलिए मुनाफिकीन उसी ज़माने में थे, बाद के ज़माने में कोई तायुन नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अहादीस पाक की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी के अंदर निफाक की यानी मुनाफिकीन की निशानियाँ और अलामतें हैं। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक वो है जब वादा करे वादा खिलाफी करे, जब बात करे झूठ बोले, और जब झगड़ा हो गाली दे, अमानत रखाई जाए तो खियानत करे। ये अलामतें हैं, निशानियां हैं मुनाफिकीन की, सरकार ने बताई हैं। तो जिसमें ये अलामतें पाई जाती हैं उसमें मुनाफिकीन की अलामतें हैं। वो मुनाफिक है नहीं कह सकते, क्योंकि वो अमल है जो उसका जाहिर हो रहा है, दिल की बात नहीं है, वो अमल है जो उसका जाहिर हो रहा है। तो दिल की बात हम नहीं जान सकते, इसलिए मुनाफिकीन को इस दौर में भी मुनाफिक कह के नहीं कह सकते, मगर ये कह सकते हैं कि मुनाफिकीन की इसमें निशानियां हैं। तो हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन के बारे में फरमा रहा है, जब उनसे कहा जाता है कि आओ ऐ लोगो उस कलाम की तरफ जो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर नाजिल फरमाया, यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की दावत दे, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए गए कुरान को मानने की बात करे। तो वो कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुनाफिकीन को देखेंगे, यसुद्दूना अन्का सुदूदा, कि वो आपसे दूर दूर हटते जाते हैं। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, महफिल में मुनाफिकीन ज़्यादा तौर पर नहीं आते थे, कभी आते कभी नहीं आते, ताना तशनी से बचने के लिए आते थे, इल्ज़ाम तराशी ना हो जाए इसलिए बचने को आते थे। तो ये मुनाफिकीन की अलामत है कि वो अल्लाह के नबी के मजलिसों से, तालीम से दूर रहते हैं। तो हाज़िरीन, हम गौर करें हम दीन की तालीम से कितने करीब हैं और कितने दूर हैं। अगर हम करीब हैं तो माशाअल्लाह यकीनन सच्चे पक्के मोमिन हैं, और अगर हम दूर होते जा रहे हैं तो ये इस बात की निशानी है कि कहीं निफाक हमारे दिल में ना आ गया हो।
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیسے ہوگا ان لوگوں کا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت آ جائے مطلب قیامت واقع ہو جائے، یا اچانک کوئی قرآن کی آیت نازل ہو جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ منافق ہے۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر مسجد میں سارے لوگ موجود تھے، صحابہ کرام بھی تھے، اس میں ایمان والوں کے لباس میں منافقین بھی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ تم میں کون منافق ہے۔ تقریباً 22 لوگوں کے نام لے کر حضور نے اٹھایا، نام لے کر فرمایا، اور فرمایا کہ یا فلان انک منافق اخرج، اے فلاں آدمی تو نکل جا ہماری مجلس سے، تو منافق ہے۔ تو اب غور کیجئے کتنی رسوائی کی بات ہوگی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب دانے کا عالم بھی دیکھیے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں نفاق ہے، حضور جانتے تھے مگر خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ جب رب نے حکم فرمایا، کیونکہ ان کی شرارتیں زیادہ ہو گئی تھی، شرارت کیا کرتے تھے یہ لوگ، منافقین کی یہ بھی ایک علامت ہے۔ تو منافقین کی علامت یہ ہے کہ وہ ساتھ رہتے ہیں مگر پیچھے سے نقصان پہنچاتے ہیں، اور ایمان والے جو طریقے منصوبے بناتے ہیں دین اور ایمان کی ترقی کے لیے، وہ سارے منصوبے کفار و مشرکین اور دشمنان دین کو بتا دیتے ہیں۔ یہ منافقین کے طریقے ہیں۔ آج بھی ہمارے لوگوں میں ایسے کئی لوگ بھیس بدل کر رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، کیا منصوبے چل رہے ہیں، کیا ترقی کی بات ہو رہی ہے، اور کیا مسلمانوں کے اندر ایمانی تبدیلی آ رہی ہے، فوراً ان کو ڈر ہونے لگتا ہے کہ اگر یہ ایمان والے پکے ایمان والے ہو گئے تو پھر ہماری خیر رہی، اس لیے فوراً دین کے دشمن بھی تیار ہونے لگتے ہیں اور ہمارے اندر نفاق ڈال دیتے ہیں۔ کوئی کام اچھا شروع کر کے دیکھیے آپ، 1 سال 2 سال چلے گا، اس کے بعد افراتفری ہو جاتی۔ کیوں ہوتی؟ وہ ہمارے لوگوں کی مہربانیاں ہوتی ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے۔ 5-6 لوگ مل کر کوئی اچھا کام کریں، سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، ان کو برداشت نہیں ہوتا، تو افراتفری شروع کر دیتے ہیں، یہاں کی شکایت وہاں، وہاں کی غیبت یہاں، اور کچھ تو بھی نکتہ چینی کرتے ہیں، کوئی بات نکال دیتے ہیں کسی کے متعلق۔ بہرحال جس سے کوئی کام ہو رہا ہے اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس کی مخالفت پیدا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہے۔ اب انسان ہے بھائی، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوتا، انسان سے غلطی تو ہوتی ہے، کبھی پاؤں پھسلتا ہے، کبھی لڑک جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، انسان ہے، لیکن وہ غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ اسے اور پھیلاتے ہیں۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے لا کر جو کام اچھا قوم و ملت کی فلاح کا، صلاح کا، علم کا چل رہا تھا، اسے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے سے سازشیں چلتی ہیں، ایک چھوٹی محفل بھی اچھی ہونے نہیں دیتے، بڑے بڑے کام پورے ملک کے لیول میں کرنا تو بڑی مشکل بات ہے، چھوٹے چھوٹے گلیوں میں چھوٹی چھوٹی محفلیں بھی ہونا ان کو پسند نہیں ہوتا۔ تو ایسے یہ شیطانی کرتوت ہے، یہ عادت ہوتی ہے منافقین کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ دور ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت ان پہ نازل ہوتی ہے، کیسی مصیبت؟ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیتا ہے یہ فلاں منافق ہے، آپ ان کو نکال دیجئے۔ تو جب مصیبت، خطرناک مصیبت طاری ہو جاتی ہے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے جو کام کرتوت کیے تھے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ اگر سیدھے سادے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں ظاہر فرماتا؟ وہ اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے عیب کیوں بتاتا؟ وہ نہ صرف اچھے ہوتے ہیں بلکہ صرف اچھے تو خود ہوتے نہیں بلکہ اوروں کو بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے کیا حالات تھے وہ بتا دیے۔ ثم جاءوک یحلفون باللہ، پھر قسمیں کھا کھا کر حضور آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ بھی کرتے تھے منافقین، آ کے گواہی دیتے تھے، نشہد انک رسول اللہ، حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقین کی جماعتیں آ کے کہتے تھے، جبکہ سرکار جانتے ہیں کون منافق ہے کون نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم نے تو بس یہی ارادہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ ان پر احسان کیا جائے اور ان کو توفیق دی جائے، مگر وہ توفیق قبول نہیں کرتے۔
رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کیا ہے جانتا ہے. یعنی منافق یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے بارے میں نہیں جانتا، میں چھپ کے رہوں گا، میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکوں گا. سارے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون منافق ہے، مطلب کیا طریقے سے منافقت کر رہا ہے، کیا برائیاں کر رہا ہے، کس طرح کی سازشیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو بتاتا بھی ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے. اعراض کیجئے کا مطلب معنی یہ ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اور وہ کیا ہے خود ان کو مت بتائیے. بہت سارے لوگ تھے، ان کو حضور نے نہیں بتایا، نصیحت کے خاطر 20-22 لوگوں کو ایک مرتبہ نکال دی، لیکن بہت سارے منافقین تھے، ان کو بتایا ہی نہیں کہ تم کیا ہے. کیوں؟ فتنہ جب تک چھپا ہوا ہے اس کو چھپائے رکھنے میں فائدہ ہے. اگر اس فتنے کو ابھارا جائے، ظاہر کر دیا جائے تو فتنہ اور بڑھے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ اعراض کر لیجئے، منہ پھیر لیجئے. وعظہم، مگر چھوڑیے مت، ان کو نصیحت بھی فرمائیے. تو پتہ چلا کوئی آدمی غلط ہو کر غلط راستے پہ پڑا ہوا بھی کیوں نہ ہو، اسے نصیحت کرنا نصیحت کرنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ ان سے فرما دیجئے ان کے دل کی باتیں ایسے کہ نصیحت ہو جائے، ان کو پہنچ جائے. یعنی وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں، حضور آپ ان کو بتا دیجئے، ایسا بتا دیجئے کہ ان تک بات پہنچ جائے. یعنی ان کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے دل کا حال نبی کو معلوم ہے. یہ تعلیم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ان چند آیتوں کے بعد خالق کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے دربار میں کیا ہے، ایمان والوں کو یہ بتا رہا ہے. ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ لوگوں ہم نے جو بھی رسول کو دنیا میں بھیجا صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے. حاضرین، دنیا میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ مطیع ہوتے ہیں، یعنی اطاعت گزار، اور نبی مطاع ہوتے ہیں، یعنی ان کی اطاعت کی جاتی ہے. دنیا میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ مرید ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی مراد ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے آتے ہیں وہ امتی ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی وہ رسول ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا جاتا ہے انسان، پیدا انسانوں میں ہوتے ہیں، لیکن شان عظمت مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی رحمت نبی کے بغیر نہیں پا سکتے، بلکہ فرشتوں کو معافی بھی ملی. بعض فرشتے کچھ خطائیں ان سے ہوئی تھی، خیر، تو ان کو معافی بھی اگر ملی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے. حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کو سلامتی ملی ہے تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ملی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مطاع، اطاعت کیے جانے والی شخصیت بنا کر بھیجا ہے. آیت پاک کے اس جملے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان نبی کو، حضور کو بھیجا ہے. حضور کے تشریف لانے کے بعد تمہیں کسی اور کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کس کے پیچھے چلوں. سیدھی سی بات، یعنی مثال کے طور پر اگر ہم اپنے دل کی حالت برائی کی بدل کر اچھے بننا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں کون اچھے ہیں. یعنی جو دنیا میں بڑے سوشل بنے پھرتے ہیں، بہت سارے لوگ نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، آج کل بہت سارے چلتے ہیں، موٹیویشن کے معاملات بہت زیادہ چل رہے ہیں. یہ آدمی بولا، وہ آدمی بولا، ان ویڈیو بنایا، وہ ویڈیو بنایا، نصیحتوں پر نصیحتیں کی جا رہی ہیں. نصیحتیں زبانی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نصیحت انسان کے دل سے ہونے چاہیے، اور جو نصیحت کر رہا ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہو. نصیحت کرنے یعنی موٹیویشن کے طریقے کو بھی آج کل ایک بزنس بنا لیا گیا ہے. اب کیا نصیحت ہوگی اس سے؟ نصیحت کرنے والا کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا. تو حاضرین، اللہ کے نبی جتنے تشریف لائے ہیں اللہ کا پیام لوگوں تک پہنچا دیے، بدلے میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا اور مانگتے بھی نہیں ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کے طور پر، مقتدا کے طور پر، لیڈر کے طور پر ہمارے لیے کافی ہے. کسی اور کو دیکھنے کی ہم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے.
پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ میرے بندے اپنے آپ پر اگر ظلم کرے مطلب گناہ کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤکا، آپ کے پاس آ جائیں، یعنی معافی اللہ کے پاس مانگنا ہے۔ گناہ اور نافرمانی اللہ کی کیے تھے، لیکن خالق کائنات فرما رہا ہے کہ تم کو اگر معافی چاہیے تو میرے نبی کے پاس آؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ گزارش کریں، کیا کریں؟ فاستغفروا اللہ، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہیں کہ اے نبی میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ صرف تمہاری بولی کافی نہیں ہے، واستغفر لهم الرسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ کے دربار میں معافی چاہیں، یعنی حضور بھی دعا کر دے اللہ یہ تیرا بندہ معافی طلب کر رہا ہے، اسے معاف فرما دے۔ اس صورت میں یعنی سرکار ہمارے لیے امتیوں کے لیے معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ڈائریکٹ ہماری معافی بھی کوئی کام آنے والی نہیں ہے، نبی کے وسیلے سے جب تک نہ معافی مانگی جائے تب تک گناہ بھی معاف ہونے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نساء میں، ارشاد فرمایا واستغفر لهم الرسول، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اب یہ آیت پاک کے ذریعے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں اس عالم میں جلوہ افروز رہے، صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر معافی طلب کرتے تھے اللہ کے دربار میں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد احادیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے اور حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ پر ظلم کریں اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگیں اور آپ ہمارے لیے معافی طلب کریں تو اللہ ہمیں بخش دے گا۔ حضور ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، گناہوں کی معافی اللہ کے پاس چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث پاک نقل کی جاتی ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے روضہ انور کے پاس، اور روضہ انور کے پاس جو مٹی تھی وہ مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگے، اپنے چہرے پہ ڈالنے لگے، عرض کرنے لگے کہ حضور رب نے حکم فرمایا ہے، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اس لیے حضور آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ میرے لیے معافی کی دعا فرمائیے، درخواست فرمائیے۔ غم میں رو رہے تھے، نہیں معلوم ان سے کیا معاملہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں اسی جگہ پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی حضور اللہ اور ہمارے درمیان میں وسیلہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے حیات عطا فرمائی ہے، جیسے سرکار زمین کے اوپر جب تک جلوہ افروز رہے، حیات رہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ کچھ لمحے کے لیے اللہ کے حبیب کے پاس موت آئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح اقدس کو آپ کے جسم پاک میں منتقل فرما دیا، کیونکہ روح مقدس کے لیے سرکار کے جسم پاک سے بڑھ کر کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مقدس ہی سب سے بہتر مقام ہے، سب سے بہتر روح پاک کے لیے۔ کیوں؟ سرکار کا جسم پاک بھی بے مثال ہے، روح مبارک بھی بے مثال ہے۔ کوئی اور جسم اگر بنایا جاتا تو پھر برابری ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کا ایک ہی جسم پاک بنایا۔ ہر بندے کے دو جسم، ایک جسم یہ جسم ظاہری ہے اور ایک جسم مثالی ہوتا ہے۔ جسم مثالی کا مطلب آدمی کے جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے تو عالم برزخ میں جہاں اس کا انتقال ہوا ہے روح کو اس جسم میں منتقل کیا جاتا ہے، اس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ انبیاء کرام تمام نبیوں کا جسم ایک ایسا جسم ہے، وہ ایک ہی ہے،
ان کے وصال کے بعد میں پھر روح کو اسی جسم پاک میں منتقل کیا جاتا ہے، اور اسی کا ذکر ہم کو بخاری شریف میں ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف تشریف لے گئے، آپ نے واقعات سنے ہیں صحیح بخاری میں، بیت المقدس تشریف لے گئے، انبیاء کرام آئے، حضور نے وہاں ان کی امامت فرمائی، پھر آسمان اول پہ گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، انبیاء سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت بھی ملاقات ہوئی جب نمازوں کا تحفہ لے کر حضور واپس تشریف لا رہے تھے۔ پھر اسی بخاری میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے بیت المقدس جب جا رہے تھے، راستے پہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار انور نظر آیا، اور اس مزار پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، زمین کے اندر بھی ہے، بیت المقدس میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، نماز کے تحفے کے وقت بھی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو وہ زندگی عطا فرمائی ہے، انبیاء کرام کو ان کے وصال کے بعد بھی زندگی رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ موت کچھ دیر کے لیے آتی ہے، موت کا معنی ختم ہو جانا نہیں ہے، موت کا معنی ایک مقام سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ تو حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو رزق ملتا ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں انبیاء زندہ ہیں، تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کوئی دوسری بات؟ معاذ اللہ اگر کوئی کہے تو نعوذ باللہ کفر کا اندیشہ ہے، کفر کا اندیشہ ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی اس آیت پاک میں بتائی گئی۔ اس کے بعد آنے والی ایک آیت کریمہ ہے، اس میں فیصلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کیسے فیصلے کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے ساتھ کیا وہ کسی اور کا فیصلہ قبول کرتے تھے نہیں کرتے تھے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی مفسرین نے جو بیان کی، اگلی نشست میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید کا فیضان برکتیں ہمارے دلوں میں منتقل فرمائے، قرآن پاک کی آیتیں جو کچھ ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو تحفظ عطا فرمائے، منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔